اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ دراصل میں اللہ رب العزت نے جب بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اس واقعہ کے پیش نظر یہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور وہ واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار تھا، اس کی کوئی اولاد نہ تھی، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ بوڑھا مرتا ہی نہیں تو وراثت کے لالچ میں اسے خیال آیا کہ میں ہی اسے کیوں نہ مار ڈالوں اور اس لڑکی سے نکاح بھی کر لوں گا اور قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کر لوں گا اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں گا۔ اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اس نے اپنے چاچا کو قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل میں کچھ اچھے لوگ بھی رہا کرتے تھے، وہ ان لوگوں سے تنگ آ کر ایک الگ شہر میں رہتے تھے اور شام کو اپنے قلعے کا پھاٹک بند کر دیتے تھے اور صبح ہوتے ہی کھول دیتے، کسی مجرم کو اپنے ہاں گھسنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اس بھتیجے نے اپنے چاچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعے کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں آ کر اپنے چاچا کو ڈھونڈنے لگا، پھر ہائے وائے دھائی مچا دی کہ میرے چاچا کو کسی نے مار ڈالا۔ آخر کار ان قلعے والوں پر تہمت لگا کر اس سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بالکل انکار کر دیا، مگر یہ شخص اپنی بات پہ اڑ گیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا۔ یہ لوگ عاجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ شخص خام خام پر ایک قتل کی تہمت لگا رہے، حالانکہ ہم بری الذمہ ہیں، ہم نے کوئی قتل نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہاں سے وہی نازل ہوئی کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کرے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، کہاں قتل کی تحقیق اور کہاں آپ گائے کے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں تم سے مذاق کروں، مذاق جہلوں کا کام ہے۔ اللہ عز و جل کا یہی حکم ہے کہ اب تم جا کر گائے ذبح کرو، مگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو ان کے لیے کافی تھا، لیکن ان نے سوالات کا دروازہ کھول ڈالا اور کہا کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اس پر اللہ رب العزت نے حکم دیا قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر عوان بین ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچڑا، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ تب بنی اسرائیل نے کہا حضرت ایسی گائے تو بہت ساری ہیں، یہ بیان فرمائے کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو، دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ تو پھر بنی اسرائیل نے کہا حضرت ایسی گائے بھی بہت ساری ہیں، اس میں کوئی ممتاز وصف بیان فرما دیجئے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو۔ تو اس کے جواب میں موسیٰ نے فرمایا قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دی، غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں، جو نہ تو زمین جوتتی تھی اور نہ وہ کھیتوں کو پانی دیتی تھی۔ آخر کار انہیں ایسی گائے مل گئی جو نہ تو بہت زیادہ عمر کی تھی اور نہ کم عمر کی، ان کی بیچ کی عمر کی تھی، اور اس کا رنگ بھی گہرا زرد تھا اور وہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خوش بھی کرتی تھی، اور اسے ذبح کر دیا گیا اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو اللہ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا میرے بھتیجے نے، اس لیے کہ وہ میرا مال لے لے اور میری لڑکی سے نکاح کر لے۔ بس اتنا کہہ دینا تھا کہ پھر مر گیا اور قاتل کا پتہ چل گیا، اور بنی اسرائیل میں جو جنگ و جدال ہونے والی تھی وہ رک گئی اور یہ فتنہ دب گیا۔ اس بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا اور اس کی عیاری اور مکاری کھل کر سامنے آ گئی اور اسے اس کے بدلے میں قتل کر ڈالا، کیونکہ اللہ نے انہیں کہا تھا کہ گائے ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا ایک ٹکڑا جب وہ مقتول کے ساتھ لگائیں گے تو انہیں الٹیمیٹلی یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ قتل کس نے کیا ہے۔ دراصل میں اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں کہ میری اس نعمت کو بھی نہ بھولو کہ میں نے عادات کے خلاف بطور معجزہ ایک گائے کے جسم کو لگانے سے ایک مردہ کو زندہ کر دیا اور اس مقتول نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا اور ایک ابھرنے والا فتنہ دب کے رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔